بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہداہ اما بعد۔ عمدۃ الاحکام کی احادیث دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے پڑھ رہے ہیں تاکہ فقہی اور عملی مسائل کی احادیث ہمارے سامنے آ جائیں۔ ہم نے ابھی 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات اور دوسری حدیث لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا۔ یہ 2 حدیثیں ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم تیسری حدیث پڑھیں گے۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص عن عبداللہ بن عمرو بن العاص و ابی ہریرہ و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم قالوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للاعقاب من النار۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ گویا 3 صحابہ کرام کی روایت کو یہاں پر صاحب کتاب نے ذکر کیا۔ امام ترمذی نے بعض اور صحابہ کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر 3 صحابہ کا ذکر کیا صاحب کتاب نے کہ 3 کی روایت سے یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للاعقاب من النار۔ ویل ہو، تباہی ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، للاعقاب۔ اعقاب یہ عقب کی جمع ہے۔ عقب کہتے ہیں پیر کے پچھلے حصے کو، جس کو ایڑی کہتے ہیں اردو میں۔ ایڑیوں کے لیے تباہی ہے، ایڑیوں کے لیے جہنم کی، آگ کی تباہی۔ تو یہ حدیث کا مختصر ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے 1 سے زیادہ مقام پر، اور مسلم میں بھی آئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے کتاب العلم میں ذکر کیا ہے اور باب قائم کیا ہے، باب من رفع صوتہ بالعلم۔ اس بات کا بیان کہ جو آدمی علم کی کوئی بات بلند آواز سے کہے۔ کہاں یہ بات آئی؟ امام بخاری نے مسئلہ کہاں سے نکالا؟ اصل میں جب ہم پوری حدیث اپنے سامنے رکھتے ہیں تب یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم لوگ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے تھے اور ہم لوگ آگے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم لوگ ایک جگہ رکے ہیں، عصر کا وقت ختم ہو جانے کا خطرہ ہو گیا ہے، اور جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں، اور اس جلدی کی وجہ سے پیروں پر تیزی سے ہاتھ پھیر رہے ہیں اور ایڑیوں تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے۔ ایڑیاں چونکہ پیر کا پچھلا حصہ ہوتی ہیں، عام طور پر اس پہ پانی نہیں پہنچتا ہے، غفلت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے دیکھا، فنادا باعلی صوتہ، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، ویل للاعقاب من النار، ویل للاعقاب من النار، ویل للاعقاب من النار، ثلاثا، 3 بار پکارا آپ نے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو وضو کے مسئلے میں، پیر دھونے کے مسئلے میں، ایڑیوں کے دھونے کے مسئلے میں کوتاہی کرتے ہوئے دیکھا
تو آپ نے دور سے بلند آواز سے پکارا تاکہ ان تک بات پہنچ جائے اور ان کی تنبیہ ہو جائے کہ جو شخص ایڑیاں نہیں دھوئے گا اس کے نتیجے میں اس کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو صلاۃ قبول نہیں ہوگی، اور جب صلاۃ قبول نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر آدمی کے پاس توحید نہیں، صلاح نہیں، تو ظاہر بات ہے جہنم کے عذاب کا خطرہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو متنبہ فرمایا، آگاہ فرمایا۔ تو یہیں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے مسئلہ مستنبط کیا کہ علم کی بات کو بآواز بلند بھی کہہ سکتے ہیں جب لوگ دور ہوں جن تک آواز پہنچانی ہے، یا بھیڑ بھاڑ ہو، یا کوئی اور سبب ہو۔ اسی طرح سے کتاب العلم ہی میں امام بخاری نے ایک اور باب اس پر قائم کیا ہے، باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہم عنہ، اس مسئلے کا بیان کہ جو آدمی کسی بات کو، کسی حدیث کو 3 بار دہرائے تاکہ اس کی بات سمجھی جا سکے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے پکارا اور 3 بار پکارا، تو اسی سے امام بخاری نے مسئلہ بھی مستنبط کیا، یہ مسئلہ بھی نکالا کہ علم کی کوئی بات بوقت ضرورت 3 بار کہی جا سکتی ہے تاکہ لوگ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، اچھی طرح سے سمجھ جائے۔ اور اسی طرح سے امام مسلم رحمہ اللہ، اسی طرح سے امام بخاری نے اسے کتاب الوضو میں بھی ذکر کیا، کتاب العلم میں 2 جگہ پر، اور کتاب الوضو میں باب غسل الرجلین، دونوں پیروں کے دھونے کا بیان، اور کہا ولا یمسح علی القدمین، دونوں پیروں کے دھونے کا بیان اور پیروں کا مسح نہیں کریں گے۔ یہ کتاب الوضو میں امام بخاری نے اس سے مسئلہ نکالا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جو ایڑیاں خشک ہیں، جو ایڑیاں دور ہی سے جن کی خشکی نظر آ رہی ہے، جن تک پانی نہیں پہنچا ہے، ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ تو جب صرف قدم کے ایک حصے میں پانی نہ پہنچنے پر یہ وعید ہے، تو جس نے پورا پیر ہی نہیں دھویا اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو ظاہر بات ہے پیروں کا دھونا فرض ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قدموں کا دھونا فرض ہے۔ بعض اہل بدعت یہ کہتے ہیں، شیعہ رافضہ یہ بات کہتے ہیں کہ پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، پیر پہ مسح کیا جائے گا۔ لیکن تمام اہل سنت، احناف، مالکیہ، شوافع، حنابلہ، مشہور فقہائے اربع، اہل الحدیث، ظاہریہ، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ پیروں کا دھونا فرض ہے، پیروں کا دھونا فرض ہے، اور اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے بہت صاف صاف۔ امام مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا ہے، باب وجوب غسل الرجلین، دونوں پیروں کے دھونے کی فرضیت کا بیان، کہ دونوں پیروں کا دھونا فرض ہے۔ تو اس حدیث میں امام بخاری نے جو علم کے 2 مسائل ذکر کیے وہ اس میں واضح ہے، اور اسی طرح سے اس حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ وضو کے تمام اعضاء کو خوب اچھی طرح دھونے کا اور ہر ایک عضو تک پانی پہنچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں لاپرواہی اور تہاون سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ حصہ جس تک پانی نہیں پہنچے گا اس کے بارے میں وعید آئی ہے کہ ان ایڑیوں کے لیے تباہی ہے جن تک پانی نہیں پہنچا، یعنی بدن کے پورے حصے کے بجائے ایک جز کے عذاب کا ذکر ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ اس حدیث کو یاد کریں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ وہ کپڑا جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا، مرد کا وہ کپڑا جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا، یعنی کپڑا جائے گا اور وہ عضو بھی جائے گا جس
عضو کو اس کپڑے کے ذریعے سے ڈھانکنے کی کوشش کی گئی، جبکہ اس عضو کو اوپر سے لٹکتے ہوئے کپڑے سے نہیں ڈھکنا ہے۔ تو یہاں پر ایک جز کا ذکر کیا گیا، اور اہل علم نے کہا کہ یہاں جز کہہ کر کے کل مراد ہے، یعنی وہ کپڑا جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ کپڑے والا جہنم میں جائے گا۔ وہ ایڑی صرف جہنم میں نہیں جائے گی بلکہ پورا شخص اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، جو آدمی وضو کے معاملے میں لاپرواہی برتے گا۔ کیونکہ جب وضو میں لاپرواہی برتے گا تو ظاہر بات ہے، ابھی اس سے پہلے کے درس میں حدیث پڑھ چکے ہیں کہ وضو کے بغیر صلاح قبول نہیں ہے۔ تو جب وضو کرتے ہوئے کسی حصے کو چھوڑ دیا، ہاتھ کو دھویا لیکن کہنی سمیت دھونا ہے تو کہنیوں تک پانی نہیں پہنچایا، وہ جوڑ جو بازو اور بغل کے درمیان کا جوڑ ہے کہنی، اس کو اچھی طرح سے نہیں دھویا، پتہ چلا جلدی جلدی وضو کیا اور وہاں پانی نہیں پہنچا، وہ سفید ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے پیر دھویا اور ایڑی کے حصے کو چھوڑ دیا، دھویا نہیں تو وضو نہیں ہوگا۔ تو جب وضو نہیں ہوگا تو صلاح قبول نہیں ہوگی، اور جب صلاح کا چھوڑنے والا ہو جائے گا تو یہ عذاب کا مستحق ہو جائے گا، کیونکہ توحید کے بعد صلاح پہلا فریضہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر سخت وعید ہے، پیروں کا دھونا ضروری ہے، اور وضو کے تکمیل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو لوگ وضو کے معاملے میں لاپرواہی سے کام لیتے ہیں ان کے اوپر سخت وعید ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جو آدمی وضو کرتا ہے لیکن وضو میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے لیے یہ وعید ہے۔ جو آدمی سرے سے وضو نہیں کرتا، وضو کے بغیر صلاح پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے کیا وعید ہوگی، اور جو آدمی صلاح بھی نہیں پڑھتا، وضو بھی نہیں کرتا، صرف کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کے لیے کتنی سخت وعید ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں وضو کا، طہارت کا اور صلاح کا پابند بنائے، آمین۔ اب چلتے ہیں ہم اس حدیث کے بعد والی حدیث کی طرف، چوتھی حدیث۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی ڈالے اور پھر اسے جھاڑے، پانی اپنے داہنے ہاتھ سے لے اور اس کے بعد میں ناک تک لے جائے اور سانس کے ذریعے سے اوپر کھینچے، سوائے اس کے کہ حالت صوم میں ہو، روزے کی حالت میں، صوم کی حالت میں ہے تو مبالغہ نہ کرے، بہت زیادہ زور سے نہ کھینچے، لیکن صوم کے علاوہ چاہے نفلی صوم ہو، چاہے رمضان کا دن ہو، فرض صوم ہو، چاہے کوئی اور فرض صوم ہو، کفارہ یا نذر وغیرہ کا، برحال نفلی صوم ہو یا فرض صوم ہو، کسی طرح کا صوم ہو، صوم کی حالت میں پانی کھینچنے میں سانس کے ذریعے سے مبالغہ نہ کرے، بہت زیادہ زور سے نہ کھینچے، لیکن باقی دنوں میں پانی لے کر زور سے، خوب زور سے سانس کے ذریعے سے اوپر کھینچے، اور اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ سے سانس کے ذریعے سے کر کے صاف کر دے۔ یہ ناک کی صفائی کا حکم دیا گیا ہے وضو کے دوران۔ اسی لیے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ استنشاق اور استنثار یہ کیا ہے، فرائض وضو میں سے ہے، واجبات وضو میں سے ہے۔ واجبات اور فرائض دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی، واجب ہو فرض ہو برابر ہے ہمارے یہاں۔ تو یہ واجبات وضو میں سے ہے، فرائض وضو میں سے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو قرآن میں ہے وہ فرض ہے، تو علماء نے قرآن سے بھی نکالا، کہا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاغْسِلُوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو، اور ناک یہ چہرے کا حصہ ہے، تو ناک کا دھونا تبھی پورا ہوگا جب ناک میں پانی سانس کے ذریعے کھینچے اور پھر دوسرے سے صاف کرے۔
تو اس طرح سے یہ فرضیت قرآن سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کی شرح اور بیان حدیث پاک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرے تو وہ اپنے ناک میں پانی ڈالے، یعنی سانس کے ذریعے اوپر کھینچے، اور پھر اس کے بعد اسے اچھی طرح سے صاف کرے۔ ایک مسئلہ بیان، اس کے بعد دوسرا مسئلہ فرمایا وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، اور جب کوئی شخص طہارت کے لیے مٹی یا پتھر کا استعمال کرے، پانی سے استنجا کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے بعد، قضاء حاجت کرنے کے بعد اگر کوئی شخص صفائی کرے مٹی سے یا پتھر سے، پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے، فَلْيُوتِرْ، تو اس صفائی کو طاق عدد پہ ختم کرے، یعنی کم سے کم 3 بار صاف کرے، اور اگر اسے ضرورت محسوس ہو تو چوتھی بار بھی صاف کرے، اور چوتھی بار اگر صاف کیا تو پھر 5ویں بار بھی صاف کر لے تاکہ طاق عدد پہ ختم ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فَلْيُوتِرْ، تو اسے طاق عدد پہ ختم کرے، اور اگر چھٹی کی ضرورت ہو تو پھر 7ویں کو مکمل کر لے۔ اس طرح سے استجمار یا طہارت کو اینٹ یا ڈھیلے یا پتھر یا ٹیشو پیپر یا پانی کے علاوہ کسی چیز سے بھی، جو جائز چیزیں ہیں جس سے استنجا کرنا جائز ہے، استجمار کرنا جائز ہے، اگر ان کا استعمال کرے طہارت کے لیے تو انہیں طاق عدد پہ ختم کرے۔ اور فرمایا اور جب کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے 3 بار دھل لے۔ عام طور پر کیا ہوتا تھا پہلے وضو کرنے کے لیے، آج کی طرح سے نہیں کہ ٹوٹی اوپر سے کھول دیا اور نیچے ہاتھ لگا کے دھل لیا، بلکہ برتن ہوتا تھا اور پہلے اپنے ہاتھ دھو کے پھر برتن میں ہاتھ ڈال ڈال کے پانی نکالتے تھے۔ بہت ساری جگہوں پر جیسے آج بھی حوض بنا ہوتا ہے تو حوض میں ہاتھ ڈال کے پانی نکال کے وضو کرتے ہیں۔ تو اسی صورت میں ابتداً اگر کوئی آدمی نیند سے بیدار ہوا ہے تو اسے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھل لینا چاہیے، اس کے بعد ہی برتن میں ہاتھوں کو ڈالنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا بتائی؟ ہماری شریعت بہت بلند شریعت ہے، کوئی بھی حکم آتا ہے تو اس کی علت بھی بتائی جاتی ہے، اس کی وجہ بھی بتائی جاتی ہے تاکہ آدمی اسے بآسانی قبول کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیند سے بیدار ہو تو 3 بار ہاتھوں کو دھونے کے بعد ہی اسے برتن میں ڈالو، کیونکہ تم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھوں نے کہاں رات گزارا ہے۔ نیند کی حالت میں ہاتھوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، شیطان نے کیسا کھلواڑ کیا ہے ہاتھوں کے ساتھ میں، ہاتھ بدن کے کس کس حصے پہ گیا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ اس لیے کہ جب آدمی سو گیا تو ہوش و حواس غائب ہو گئے، تو جب آدمی کے ہوش و حواس نہیں ہے تو کہیں بھی اس کا ہاتھ جا سکتا ہے، اور ہاتھ گندگی سے بھی آلودہ ہو سکتا ہے اور شیطانی کوئی حرکت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان دونوں ہاتھوں کو دھوئے بغیر پانی میں نہ ڈالے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے ان ہاتھوں کو دھوئے بغیر پانی میں ڈال دیا تو کیا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ کہا کہ ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم تو دیا کہ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ نہ ڈالو، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر پانی میں ہاتھ ڈال دو گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے پانی کے ناپاک ہونے کے تعلق سے جو مسائل ہیں وہ اس پر لاگو کیے جائیں گے۔ اگر پانی میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے اور پانی میں کوئی نجاست ظاہرہ، گندگی، ظاہری گندگی موجود ہے اور اس کی وجہ سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ، کوئی بھی اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف بدل جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے وہ پانی ناپاک مانا جائے گا، اور نہیں تو پانی ناپاک نہیں مانا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد رکھتے ہوئے آدمی کو ظاہر بات ہے کہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے باوجود ہاتھ پانی میں ڈال دے۔ تو یہ حدیث رہی۔ اس حدیث میں بہت ساری باتیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا اور ناک سے پانی صاف کرنا یہ فرض ہے، اور اس کی یہ بھی چہرے کا ایک حصہ ہے۔ اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب آدمی استنجا کرے
پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے تو اسے طاقت پہ ختم کرے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر نیند سے آدمی بیدار ہو تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو 3 بار دھوئے۔ اور یہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ دن میں سویا ہو یا رات میں سویا ہو، حدیث کے الفاظ عام ہیں، اس لیے سب نیند کو شامل ہونا، ساری نیندوں کو چاہے دن کا ہو چاہے رات کا ہو، وہی اولا ہے اور وہی اظہر ہے، واللہ عالم۔ اور جو ہے تو یہ چند مسائل ہیں جو اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 حدیثیں آج کے درس میں 2 حدیثیں پڑھی گئیں۔ پہلی حدیث جس میں تکمیل وضو کا بیان ہے، اور دوسری حدیث جس میں کہ استنشاق اور استنثار، ناک میں پانی ڈالنے اور اس کی صفائی کا بیان ہے، اور اس سے پہلے ہاتھوں کے دھونے کا بیان ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اور حدیثیں ہم اس کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ان 2 حدیثوں پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس حدیث کی تخریج سے متعلق بات نہیں بتائی گئی۔ یہ حدیث بھی جو ہے متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں۔ امام بخاری نے کتاب الوضو میں باب الاستنشاق فی الوضو میں اسے لائے ہیں امام بخاری، اور اسی طرح سے باب الاستجمار وترن میں بھی لائے ہیں، اور اسی طرح سے کتاب بدء الخلق میں لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اسے، باب صفت ابلیس۔ تو گویا امام بخاری رحمہ اللہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ابلیس کیسے کیسے اپنی دشمنی نبھا سکتا ہے جب آدمی رات میں سوتا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ یا خیاشیمِهِ، شیطان انسان کے بانسے پر، ناک کے بانسے پہ سوتا ہے، اس کا ذکر آیا ہے۔ یہاں شیطان کا ذکر اگرچہ نہیں ہے، لیکن جب یہ کہا گیا کہ پتہ نہیں ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے، تو جب شیطان ناک کے بانسے پہ سوتا ہے اور انسان کے ساتھ میں رہ کر کے اسے نقصان پہنچانے کے لیے آتا ہے، تو ہاتھ کو بھی وہ ادھر ادھر کر سکتا ہے۔ تو صرف ابلیس کے کارناموں میں سے گویا ایک کارنامہ یہ بھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ، اللہ اکبر، فقہ البخاری کتنی عظیم الشان چیز ہے، بہرحال وہاں انہوں نے ذکر کیا۔ اور اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب الطہارہ میں، اور امام نووی نے اس پر باب قائم کیا ہے، باب الایتار فی الاستنثار والاستجمار۔ تو گویا ناک میں پانی ڈالنا اور اسے صاف کرنا، اس کا حدیث میں وطر ہونے کا اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن دونوں دلیل اقتران لے کر کے امام نووی نے دونوں میں وطر ثابت کیا کہ ناک بھی صاف کرے تو طاق عدد میں، یعنی 1 بار یا 3 بار یہ اولا ہوگا، 2 بار بھی اگر کوئی صاف کرتا ہے تو جائز ہے، کیونکہ حدیث میں مرتن مرتن، مرتین مرتین، سلاسن سلاسن تینوں کا ذکر آیا، تو جواز میں تو تینوں جائز ہے، لیکن اولا طاق عدد اس میں بھی رہے گا۔ اسی طرح سے یہ سنن ابی داؤد میں اور سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں اور حدیث کی اور بھی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مستمعین و مشاہدین اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے درس میں شامل ہونے والے اور سننے والے تمام بھائیوں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو، بزرگوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے، اور ہر طرح کے شر سے، مصیبت سے، آفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت اور اپنے امن میں رکھے، اور ہر خیر سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔